معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ جہاں میں اس قدر دھوم مچی ہے آقا کی آمد سے، جہاں میں اس قدر دھوم مچی ہے آقا کی آمد سے، زمینِ کفر تھر تھر کانپ اٹھی، زمین کفر تھر تھر کانپ اٹھی آقا کی آمد سے۔ کروں تخصیص کیوں، کروں تخصیص کیوں، جن و بشر شمس و قمر کی میں، ملی سارے زمانے کو خوشی آقا کی آمد سے، ملی سارے زمانے کو خوشی آقا کی آمد سے۔ حضرات محترم، آج میں آپ کو محدثین، متقدمین و متاخرین محدثین کے حوالے سے یوم ولادت، تاریخ ولادت اور اعلان ولادت کے کچھ پہلو پر بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ان میں سے آج میں آپ کو یوم ولادت، تاریخ ولادت اور اعلان ولادت بتانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ ان تینوں ٹپس کو، تینوں مراحل کو تھوڑا سا جگر تھام کر سنیں اور اپنے علم میں اضافہ فرمائیں۔ سب متقدمین و متاخرین محدثین کا اتفاق ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے روز ہوئی، اور اس بات کی تصدیق مسلم اور صحیح مسلم شریف اور بخاری شریف کی اس حدیث پاک سے بھی ہو جاتی ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیر کے روز روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پیر کے روز کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی روز یعنی پیر کے روز میری ولادت ہوئی، اور اسی روز میرے اوپر قرآن نازل ہوا، اور اسی روز میری بعثت ہوئی، اسی وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یوم ولادت پیر کے روز ہوئی۔ اب تاریخ ولادت میں آئیے، متقدمین و متاخرین کا اس پر بھی اجماع ہے کہ تاریخ ولادت 12 ربیع الاول عام الفیل میں ہے، بقول قاضی سلمان منصور پوری مصنف رحمت للعالمین 22 اپریل 571 عیسوی بیان فرما رہے ہیں، جبکہ معروف سیرت نگار علامہ محمد رضا مصری مصنف محمد رسول اللہ اور ان کے علاوہ محمد صادق ابراہیم، یہ بھی جو مصنف ہے محمد رسول اللہ کے، ان کے متعلق 20 اگست 570 عیسوی ہے، مگر علم حیت کے ماہر محمود پاشا فلکی مصری اور بعض دیگر متاخرین کی تحقیق کے مطابق 9 ربیع الاول بھی ہے، مگر عالم اسلام میں قدیم زمانہ سے اجماع 12 ربیع الاول پر ہی چلا آ رہا ہے۔ یہی قول مختار ہے، اسی کو قول مختار کا حاصل ہے، اور اس حوالے سے بعض ائمہ کرام نے بیان بھی فرمایا۔ علامہ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت علامہ ابن زوجی اپنی کتاب الوفا باحوال المصطفیٰ میں ارشاد فرما رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ ولدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم الاثنین عام الفیل لاثنتین عشرۃ لیلۃ مدت من شہر ربیع الاول، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ بروز 12 ربیع الاول کو عام الفیل میں ہوئی، اور علامہ ابن حشام
اپنی کتاب السیرۃ النبوہ میں فرما رہے ہیں، ولدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم الاثنین لاثنتین عشرۃ لیلۃ خلط من شہر ربیع الاول عام الفیل، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر کے دن 12 ربیع الاول کو عام الفیل میں پیدا ہوئی۔ اسی طرح علامہ ابن جریر طبری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب اعلام النبوہ میں لکھ رہے ہیں، ولدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم الاثنین عام الفیل لاثنتین عشرۃ لیلۃ مدت من شہر ربیع الاول، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بروز پیر 12 ربیع الاول عام الفیل میں ہوئی۔ اسی طرح سے حافظ ابو الفتح اندلسی رحمۃ اللہ تعالی بھی بیان فرما رہے ہیں۔ عربی عبارت بہت طویل ہے، اس لیے میں مختصر میں اردو عبارت ترجمہ کر کے صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ حافظ امام ابو الفتح اندلسی فرماتے ہیں، ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بروز پیر 12 ربیع الاول کو عام الفیل میں پیدا ہوئی۔ بعض نے کہا کہ یہ واقعہ فیل کے 50 روز بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ اسی طرح علامہ ابن خلدون نے اپنی کتاب خلدون التاریخ میں لکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں 12 ربیع الاول کی ہوئی، اور یہ شہنشاہ کسریٰ نوشرواں کی حکومت کا 40واں سال تھا۔ یہ شہنشاہ کسریٰ نوشرواں کی حکومت کا 40واں سال تھا۔ اور اسی طرح آگے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھ رہے ہیں، بدا کے جمہور اہل سیر و تواریخ بر آنند کے تولد حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم در عام الفیل بود بعد از 40 روز یا 5 روز ای قول اصح قول است، مشہور است کہ در ربیع الاول بود و بعض علماء دعوی اتفاق بری قول نمودہ 12 ربیع الاول بود، یعنی یہ فارسی عبارت ہے۔ اردو ترجمہ یہ ہے کہ جان لو کہ جمہور اہل سیر و تواریخ کی رائے یہ ہے کہ حضور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی، اور یہ واقعہ فیل کے 40 روز یا 50 روز کے بعد ہے۔ اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ دوسرا قول یعنی 50 روز کے بعد ہی یہی زیادہ صحیح قول ہے، اور مشہور یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور 12 تاریخ تھی۔ بعض علماء نے اس قول پر اتفاق کا دعویٰ کیا۔ اس طرح سے بے شمار تاریخیں ہیں۔ اب آئیے اعلان ولادت پر۔ یہ تو آپ کو تاریخ ولادت بتا کے، لیکن اعلان ولادت کی رات سر شام ہی سے اجرام کائنات کو الہام ہو گیا تھا کہ وہ سب سرور و انبساط کے ترانے گائیں اور آنے والی ذات کا مسرتوں کے ہجوم میں استقبال کریں۔ ساکنان عرش کی آمد و رفت بھی اضافہ ہو گیا، اور وہ نورانی پروں کے ساتھ ہواؤں میں فضاؤں میں پرے باندھ کر ادب و احترام کھڑے ہو گئی۔ حوران بہشت کا شانہ آمنہ کو گھیر لیا اور ہر سو خدمت کے مستعد ہو گئی۔ فرشتوں نے مشرق و مغرب میں آمد و استقبال کے پرچم لہرائے، ستاروں اور بہاروں نے آگے بڑھ بڑھ کر قدم چومنے لگے۔